میرا رضا ہے، 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 میرا رضا ہے۔ رب کعبہ کہتا ہے، اس سوال کرنے والا سن لے، میں نے یقیناً سب سے پہلے پیدا کیا، آدم سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، حضرت موسیٰ سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، حضرت شیس سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس لیے آخر میں بھیجا تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ پیدا ہونے میں اول نبی یہ ہے اور تشریف لانے میں آخری نبی بھی یہی ہے۔ آخری نبی بھی یہی ہے۔ گویا میرے پیارے حبیب سے پہلے نہ کوئی آیا ہے اور میرے حبیب کے بعد نہ کوئی آئے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ ہاں ہاں، میرے نبی کائنات علیہ السلام حضرت حلیمہ کے گھر میں، حضرت حلیمہ کے گھر میں ہے۔ ایک دن نبی کائنات علیہ السلام تو دو آنے والے آئے، دو اٹھائے، ایک جگہ چکلٹا دیا، نبی پاک علیہ السلام کے سینے پاک کو شک کیا اور کچھ نکالا، پھر کچھ ڈالا اور سل دیا۔ آقا علیہ السلام کا یہ ماجرا جب حضرت عبداللہ نے دیکھا تو دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان، معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا، رونے لگا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا دیکھو نا بھائی محمد کو کسی نے اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ اب حضرت حلیمہ دوڑتی ہوئی وہاں سے آئی، اسی جگہ پہ آئی جہاں میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ السلام سے سارا واقعہ حضرت حلیمہ پوچھتی ہے، پوچھنے کے بعد آقا بتاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بات سن کر کے حضرت حلیمہ گھبراتی ہے، اب فیصلہ کر لیتی ہے کہ ان کو ان کے دادا کے پاس پہنچا، ان کے دادا کے پاس پہنچا دیا جائے۔ پورے قبیلے میں اعلان کرتے ہیں حضرت حلیمہ کہ اب ان کو ان کے دادا کے پاس پہنچانے کے لیے جا رہی ہو۔ ساری عورتیں جمع ہو گئی ہیں، سارے مرد جمع ہو گئے، سارے بوڑھے جمع ہو گئے اور کہنے لگے اے حلیمہ، جب سے یہ بابرکت والا بچہ ہم اس قبیلے میں تھا، اس قبیلے میں کوئی بیماری نہیں آئی ہے۔ اے حلیمہ، جب تک یہ بچہ اس قبیلے میں تھے تو اس قبیلے میں کوئی آفت نہیں آئی ہے، ہمارے بچے بیمار نہیں پڑتے تھے، ہمارے بچے کوئی بیمار میں مبتلا نہیں ہوتے تھے۔ اے حلیمہ، اسے پہنچانے کے لیے جا رہی ہو تو ایک کام کرو، اس بابرکت والے بچے کا ہاتھ ہمارے بچوں کے سروں پہ رکھ دو تاکہ یہ کبھی بیمار نہ پڑے، کبھی یہ بیمار نہ پڑے۔ اب حضرت حلیمہ تمام ان بچوں کے سروں پہ آقائے دو جہاں کے دست پاک کو رکھواتی ہے۔ اب حضرت حلیمہ وہاں سے چلتی ہے، نبی کائنات کو لے کر کے چلی ہے، اپنے قبیلے سے جو ہی آگے نکلی ہے تو ادھر سے ایک عورت آنے والی آئی ہے۔ جو ہی آئی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ عورت کنارے بیٹھ کر کے ساروں قطار رونے لگی۔ حضرت حلیمہ پوچھتی ہے اے بہن تجھے کیا ہو گیا، تجھے کس نے رلایا، تو کیوں رو رہی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے اے بہن میں فلاں قبیلے سے آ رہی تھی، میرا بچہ پیاسا تھا، میں اس کو کنواں دیکھ رہی ہوں، اس کنویں کے قریب میں پہنچی اور یہ خیال کی کہ اس کنویں سے پانی کیسے نکالا جائے، اس کنویں سے پانی کو کیسے کھینچا جائے، اپنے بچے کی پیاس کو کیسے بجھایا جائے، اپنے بچے کی پیاس کو کیسے بجھا دیا جائے۔ اتنا میں خیال کر ہی رہی تھی، اچانک میرا بچہ اچھلا اس کنویں میں چلا گیا، اس کنویں میں چلا گیا، میرا بچہ ڈوب گیا ہے۔ حضرت حلیمہ دیکھتی ہے عبداللہ کے لال کی طرف، حضرت حلیمہ دیکھتی ہے عبد المطلب کے پوتے کی طرف۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھ میرے ساتھ عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، فرماتے ہیں بیٹا اب کیا ہوگا؟ آقا اسی کنویں کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب کھڑے ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام ہے، اب آقا علیہ السلام اپنے رخ پاک کو کنویں کی جانب کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام
کے قدم میں لپٹ جاتی ہے، حلیمہ کے قدم میں لپٹ جاتی ہے کہ بہن یہ تو کیا لے کر کے جا رہی ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے کیا؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ بہن یہ تم نے ایک واقعہ دیکھی ہو، ایسے ایسے نہ جانے میں نے کئی واقعہ ہم نے دیکھا، میں دیکھی اسی بنا پہ ان کو ان کے دادا کے پاس پہنچانے کے لیے جا رہے ہو، اسی بنا پہ ان کو ان کے دادا کے پاس پہنچانے کے لیے جا رہے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچانے کے لیے جا رہی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ ایک درخت کے کنارے بیٹھا دیتی ہے اور کسی ضرورت سے چلی جاتی ہے۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھے اور چلنے لگے۔ حضرت حلیمہ جب واپس آئی تو گھبرانے لگی کہ اب کیا ہوگا، محمد عربی یہاں نہیں ہے، عبداللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ گھبرانے لگی، دوڑے دوڑے آئی عبد المطلب کے پاس، حضرت عبد المطلب سے سارا واقعہ بیان کرتی ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ اے حلیمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا پوتا مجھ تک پہنچ چکا ہے، میرا پوتا مجھ تک پہنچ چکا ہے، محبت مجھ تک پہنچ چکا ہے۔ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ جان رحمت پہ، قربان جاؤ آمنہ کے لال پر۔ حضرت نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش اب میرے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا فرماتے ہیں، اور میرے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے حضرت حلیمہ کو ڈھیر سارے انعام نوازتے ہیں۔ حضرت حلیمہ وہاں سے چلی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش حضرت عبد المطلب فرما رہے ہیں، جب تک میرے نبی کائنات کھانا کھا نہیں لیتے تب تک حضرت عبد المطلب کھاتے نہیں ہے، جب تک آقا سوتے نہیں ہے عبد المطلب سوتے نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش حضرت عبد المطلب فرما رہے ہیں۔ اب حضرت عبد المطلب کے پاس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب حضرت عبد المطلب کے انتقال کا قریب آ گیا، انتقال ہونے کا وقت آ گیا، سارے بیٹے کو بلایا ہے، سارے بیٹے قریب آ گئے، عبد المطلب بھی آ گئے ہیں، حضرت حمزہ بھی آ گئے ہیں، سارے لوگ آ گئے ہیں۔ آخر حضرت ابو طالب بھی آ گئے۔ حضرت ابو طالب نے میرے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ لیتے ہیں، ان کی کفالت کے ذمہ لیتے ہیں۔ میرے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا اب گزر چکے ہیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں۔ کون ہے ابو طالب؟ میرے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہے۔ جب تک میرے نبی کائنات کھانا کھا نہیں لیتے تب تک حضرت ابو طالب بھی نہیں کھاتے ہیں، جب تک نبی کائنات سوتے نہیں ہیں حضرت ابو طالب بھی نہیں سوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، 12 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ملک شام جا رہے ہیں، پہلا سفر ہے، اپنے چچا کے ساتھ جب جانے لگے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے لگے تو ملک شام پہنچے ہیں، ملک شام جو ہی پہنچے ہیں، بصرہ جو ہی پہنچا ہے، حضرت نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب سے ایک راہب ملاقات کیا ہے جس کا نام بحیرہ ہے۔ جو ہی وہ ملاقات کیا اور کہنے لگا اس قافلہ کا سرپرست کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابو طالب سے اس راہب نے کہا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تمہارے ساتھ جو بچہ ہے یہ نبی آخر الزماں ہونے کی دلیل ہے، یہ نبی آخر الزماں ہے، ان کے کندھے پہ مہر نبوت ہے، میں نے نشانیاں پڑھا ہے، میں نے تمام نشانیاں کو دیکھ لیا ہے، یہی نبی آخر الزماں ہے۔ اے ابو طالب جتنی جلدی ہو سکے اپنے بھتیجے کو، اپنے بیٹے کو یہاں سے لے کر کے چلے جاؤ، یہ یہودی تیرے بھتیجے کو نقصان پہنچائیں گے۔ ابو طالب ہے اپنے سامان کو وہی اونے پونے بھیج دیتے ہیں، اپنے بھتیجے کو لے کر کے چلے ہیں وہاں سے۔ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شان پہ۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے راہب تم نے کیسے پہچانا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے؟ تو اس راہب نے کہا ذرا محبت سے کہے سبحان اللہ تو آگے بات کرو، محبت سے کہے یا رسول اللہ تو آگے بتاؤ۔ اس راہب نے کہا جب تم گھاٹی سے اوپر چڑھ رہے تھے میں نے دیکھا کر رہے ہیں، شجر نبی کی طرف جھک رہے ہیں، کنکریاں نبی پہ سلام پڑھ رہے ہیں، بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں اسی کی نشانیاں ہیں جس کی نشانیاں میں
نبی چلے تو بادل سایہ کرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی چلے تو شجر و حجر نبی کے لیے جھک جائے، کنکر بھی نبی پہ سلام پڑھے۔ حضرات بس ایک بات آپ کا پھر میں گزر جاؤں گا۔ ابھی نعت خواں حضرات آپ کو نعت سنا رہے تھے، سب نبی کی تعریف کر رہے تھے، صحابہ نے بھی نبی کی تعریف کیا، صحابہ نے بھی نبی کی تعریف کیا، نبی کے حسن کا چرچا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت حسان کہتے ہیں کہ میں نے نبی کے جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے نبی کے جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے نبی کے جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ نبی کی شان ہے، تمام صحابہ کرام تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں، میں نے نبی کے جیسا کسی کو دیکھا نہیں۔ حضرت طلحہ کہے میں نبی کے جیسا کسی کو دیکھا نہیں۔ حضرت زبیر کہے میں نبی کے جیسا کسی کو، میں نے نبی کے جیسا کسی کو دیکھا نہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میرا ابا چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں چودھویں کے چاند کو بھی دیکھ رہا ہوں، نبی کے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہوں، تو چودھویں کا چاند پھیکا پڑ جائے، آقا کا حسن لاجواب ہے، آقا کا چہرہ زیادہ چمکنے لگا۔ اور دیکھو حضرت عائشہ فرماتی ہے آقا چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا لال چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے، سورج کی روشنی بھی پھیکا پڑ جائے میرے لال کے سامنے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا جمال صحابہ کرام کر رہے ہیں، حضرت آمنہ کر رہی ہے، حضرت فاطمہ کر رہی ہے، جب میرے آقا علیہ السلام کی تعریف حضرت ابو بکر صدیق کر رہے ہیں، نبی کے جیسا میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ عمر کہے میں نبی کے جیسا کسی کو دیکھا نہیں۔ عثمان کہے میں نے نبی کے جیسا کسی کو دیکھا نہیں۔ اب اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ کیا حضرت ابو بکر نے نبی سے پہلے والے لوگوں کو دیکھا ہے؟ کیا حضرت ابو بکر نے نبی کے بعد والے لوگوں کو دیکھا ہے؟ کیا حضرت عمر نے نبی سے پہلے والے لوگوں کو دیکھا؟ کیا صحابہ نے نبی کے بعد والے لوگوں کو دیکھا؟ جب دیکھا نہیں تو کیسے فیصلہ کر دیا نبی کے جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں، نبی کے جیسا کوئی بیوٹیفل نہیں؟ اور ہو سکتا ہے عرب میں نبی کے جیسا نہ ہو، دیگر ممالک میں نبی کے جیسا ہو، مدینے میں نبی کے جیسا نہ ہو، ہندو پاک میں نبی کے جیسا ہو۔ کیا ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کو یہ صحابہ کرام نے دیکھا؟ کیا افغانستان کے لوگوں کو صحابہ کرام نے دیکھا؟ کیا انڈونیشیا کے لوگوں کو صحابہ کرام نے دیکھا؟ کیا کویت کے لوگوں کو صحابہ کرام نے دیکھا؟ کیا امریکہ کے لوگوں کو صحابہ کرام نے دیکھا؟ جب دیکھا نہیں تو فیصلہ کیسے کر دیا کہ نبی کے جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں، نبی کے جیسا کوئی خوبصورت نہیں، نبی کے جیسا کوئی بیوٹیفل نہیں؟ میں کیسے ان کی بات کو مان لوں؟ ہو سکتا ہے ہندوستان پاکستان میں نبی کے جیسا ہو سکتا ہے ملیشیا میں نبی کے جیسا ہو سکتا ہے بر صغیر میں نبی کے جیسا ہو سکتا ہے بر اعظم میں نبی کے جیسا ہو۔ تو آؤ میں ان کی بات کرتا ہوں جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہے، جس نے پوری دنیا کے کونے کونے لوگوں کو دیکھا۔ ابو بکر صدیق نے پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا، عمر نے پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا، لیکن اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہے، پوری دنیا کے کونے کونے کو دیکھا ہے، پوری دنیا کے چپے چپے کو دیکھا ہے، اس کی بات کرتے ہیں جس نے آدم صفی اللہ کو بھی دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دیکھا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی دیکھا، حضرت نوح نجی اللہ کو بھی دیکھا۔ اس کی بات کرتے ہیں کس نے دیکھا؟ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس نے دیکھا؟ ارے اس نے دیکھا جس کو فرشتوں کے سردار کہا جاتا ہے، سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جبریل امین کہا جاتا ہے، جبریل امین کہا جاتا ہے۔ اس سے پوچھے جبریل امین آپ نے آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، آپ نے حضرت شیش کو بھی دیکھا ہے، آپ حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، آپ حضرت لوط کو بھی دیکھا ہے، آپ حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، آپ حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، آپ بر اعظم کے لوگوں کو بھی دیکھا، بر صغیر کے لوگوں
گزر چکی ہے، انشاءاللہ الرحمن جی جی بے شک پھر آپ کی محبت رہی تو نبی کی سیرت پاک پہ ترتیب کے ساتھ بات ہوگی۔ انشاءاللہ وقت نہیں، اس لیے اپنی تقریر کو بس میں یہی سمیٹنا چاہتا ہوں اسی شعر کے ساتھ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، آخری بات چمک تجھ سے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں نیند جو ہے سو تیر رہی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا ہے۔ آپ لوگوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ اب آپ لوگ سونے کے مزاج میں آ رہے ہیں، برداشت نہیں کریں گے۔ جی اب یہ لوگ برداشت سے باہر جا رہے ہیں، سوچتے ہوں گے کہ جب مائک پکڑ لیتے چھوڑنے کے نام ہی نہیں لیتے۔ کیا کریں، نبی کی بات ایسی ہے کہ باتیں ہوتی چلی جاتی ہے، وقت کا پتہ نہیں۔ پتہ نہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بس میں اسی شعر کے ساتھ گزر جاؤں گا، آپ کی محبت صرف آخری بات ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور تیرا قائم تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب خانے گرانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے مجمع کو ایک قریب بلا لیجیے سب کو اور ہاں سلام پڑھا گیا۔ میک دیجیے نا، بولا اور کہاں ہے سلام کے لیے کھڑے ہونے سب کو